ہماری کمزوری کیا ہے؟ بچے مکتب میں خوب سیکھتے، گھر پر آنے کے بعد میں ان کو ماحول نہیں، گھر پر آنے کے بعد میں ان کی کوئی کارگزاری نہیں ہے۔ بچے مکتب سے آتے، کوئی بات نہیں، ماں نے بھی نہیں پوچھا، باپ نے بھی نہیں پوچھا، باپ تو خیر ہوتا نہیں ہے گھر میں، ماں ہوتی ہے، لیکن ماں کو فرصت ہی نہیں ہے کچن کے کام کرنے سے اور دنیا کی لغویات میں لگنے سے۔ اور آج کل تو ملٹی میڈیا ہینڈ سیٹس آ گئے، خواتین بھی ماشاءاللہ یوٹیوب پر بہت پاکستانی ڈرامے اور یہ ڈراموں میں لگی رہتی ہے۔ بچے آئے، اسکول سے آئے، مدرسے سے آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بچہ آیا، مدرسے سے آیا، بیگ رکھا، کپڑے بدلا نہیں بدلا، وقت پر آیا نہیں آیا۔ جیسے ایک مکالمے کے ذریعے ماشاءاللہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی عکاسی کی ہے، ایک عمل کی، جو عام طور سے بچے ماں باپ کو اور استاد کے بیچ میں لڑائی لگاتے ہو دھوکہ دے کر۔ ماں باپ کو تو بولتے ہم مکتب میں جا رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، اور مدرسے میں آتے نہیں۔ اب مدرسے کے مولوی صاحب ماں باپ سے بدزن، یہ بھیجتے نہیں، اور ماں باپ مولوی صاحب سے بدزن، مدرسے میں جا رہے، سبق پھر بھی نہیں پڑھ رہا، حقیقت معلوم نہیں۔ اب وہ یہ بدگمانی بڑھتے رہتی، پھر کیا ہوتا؟ اگر والدین کسی سرپرست نے اساتذہ سے رجوع نہیں کیا تو یہ بدگمانی بڑھتی رہتی۔ یہ بدگمانی پھر کیسی بڑھتی معلوم ہے؟ اب کسی کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، میں اکثر مکتبوں کے جلسوں میں بات بولتا، پھر یہ بدگمانی جاتی مکتبوں کے انتظام پر، اساتذہ کی عزت پر، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا۔ کبھی مال کے انہوں نے تو فیس کا نظام بنا لیے بابا، بغیر فیس کے تو بچوں کو پڑھا ہی نہیں رہے، اور ہمارے بچے جاتے سبق بڑھتے ہی نہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ میں تعصب برستے، ہمارے بچوں کے ساتھ میں ایسا کرتے۔ اب یہ بدگمانیاں پھیل رہی، یہ بدگمانیاں بڑھ رہی، شیطان اپنا کام کر رہا۔ حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ بچوں کی ہے جو مکتب میں نہیں آتے۔ مکتب کے لیے گھر سے نکلتے، اتنا ٹائم وہ بازار میں، میدانوں میں، اور جو ہے تو دوستوں کے گھروں میں جو پاس کر دیتے، جیسی چھٹی کا ٹائم ہوتا گھر پہ چل جاتے۔ ماں باپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بچہ مکتب سے آیا ہے، اور استاد اس لیے بدگمان ہے کہ بچوں اس لیے بے فکر ہے کہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے تو میں کیا ٹینشن لوں اس کا۔ اب یہ کیا ہو رہا؟ بچوں کی زندگی برباد ہے۔ اس لیے اپنے رابطے ان مکاتب کے ذمہ داران سے مضبوط کرے، علماء ائمہ سے مضبوط کرے، ان بچوں کی کارگزاری روزانہ لے۔ اس کا آسان نظام ہے کہ بچہ، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو مائیں، چونکہ اصل ذمہ دار تربیت کی وہ ماں ہی ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یا دنیا کی کسی بھی بڑی شخصیت کو جب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو اس کی ماں کا کردار نظر آئے گا، اس بچے کے پیچھے، چاہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت بختیار کاکی ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پھر سلطان ٹیپو ہی کیوں نہ ہو۔ ان افراد کی ماؤں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، ان کی مائیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک سیکنڈ بھی کبھی غافل نہیں رہی، کبھی ایک سیکنڈ بھی۔ حضرت بختیار کاکی کا مشہور واقعہ ہے، میں مختصر سے الفاظوں کے اندر واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تربیت کی ذمہ داری اور ماں کے احساس کو بیان کر رہا ہوں کہ ماں کسے کہتے ہیں اور تربیت کسے کہتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایک مرتبہ کہیں اپنے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے چلے گئی گھر سے باہر۔ بختیار کاکی کا مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو گیا۔ ان کی ایک تربیت کا نظام تھا کہ بچہ جب گھر پر آتا ہے، یعنی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، تو ان سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھواتی اور پھر کہتی کہ بیٹا تجھے بھوک کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور تیرے بھوک کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تیری ہر ضرورت کا تکفل کرنے والا اللہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں سر بسجود ہو، اپنی ضرورت کو اپنے رب کے سامنے رکھ، وہ اپنے خزانوں سے تیری ضرورت کو تکفل فرمائے گا، تیری بھوک کا انتظام فرمائے گا۔ یہ روزانہ کا عمل تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ باہر تھی، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آئے اور جو ہے تو اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق انہوں نے نماز پڑھی اور جو ہے تو کھانا نکالا، کھا لیا، لیکن ماں بے چین و بے قربی کے عالم میں جہاں بھی تھی دعا کر رہی تھی، اے میرے مولا برسوں سے تجھ پر محنت کر تجھ پر یقین بنایا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز سے نہیں جوڑا، نہ میں نے اپنی ذات سے جوڑا ہے، نہ اس کھانے سے جوڑا ہے جو اس کے پیٹ میں جا کر اس کی غذا کی تقویت اور اس کی غذا کو تقویت دیتا ہے، اس کے بھوک کے تکفل کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے مولا میں نے براہ راست تیری ذات سے اس کو جوڑا ہے، آج میری اس محنت کی قدر کر لینا، میری اس محنت کی قدر کر لینا۔ وہ ماں کی دعائیں چل رہی تھی، جہاں بھی تھی دل باپ بیٹے کی تربیت میں اٹکا ہوا تھا۔ جیسی گھر پر آئی، بچے سے کارگزاری پوچھی۔ آج کی مائیں اپنے بچوں سے کارگزاری نہیں پوچھتی، کارگزاری سے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ان کو کارگزاری کیسی لینے کی عادت ہے پتہ ہے؟ آج کی خواتین کو
وہ شادی میں گئی، ارے پھلا چچی ملی تھی کیا؟ کیا بولی؟ خالہ ملی تھی کیا؟ ہاں اس نے ایسا بولی ہوں گی، ہے نا، ہاں تیرے دادی ایسی بات ہے۔ یہ کارگزاری ہے، یہ ہمارے عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ یہ صرف اپنے ارنی کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ پورے عالم کی بات ہے، اور ہر سماج ہر قوم کی یہ بات ہے۔ عورتوں کا مزاج بن گیا، جب ان کو صحیح چیز نہیں ملے گی تو وہ چیز لے گے جو ان کے پاس میں ہے۔ تو یہ مزاج بنا، ان کا مزاج یہ تھا۔ جیسی گھر میں بختیار کاکی کی والدہ نے قدم رکھا، اپنے بیٹے سے سب سے پہلے یہ پوچھا، او میرے بیٹا بتا تو نے کھانا کھایا نہیں کھایا؟ تو نے کھانا کھایا تو کیسے کھایا؟ مجھے آج کی پوری کارگزاری سنا دے۔ بختیار کاکی یہ کہتے ہیں، او میری اماں میں آج کا واقعہ کیا بیان کروں؟ میں نے ایسا کھانا کھایا ہے نہ زندگی میں وہ لذت آج سے پہلے کبھی پائی ہے، نہ شاید قیامت کی صبح تک پاؤں گا۔ آج میرے رب نے جنت سے میرے لیے کھانا دنیا میں اتارا ہے۔ میں کسی نبی کی واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امت محمدیہ کے ایک امتی کے ایک اللہ والے کی ماں کی قصہ اور تربیت کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب ماں تربیت میں فعال ہوتی ہے، اپنے دین کو مقدم رکھتی ہے، اللہ کے احکامات کو مقدم رکھتی ہے، تو اللہ کی قدرت آج بھی وہی کام کرتی ہے جس نے عیسیٰ کی قوم، موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارے، جس نے عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا۔ وہ رب کہتا ہے، او میرے نبی کے چاہنے والوں، او میرے نبی کے نام پہ مرنے والوں، آؤ اٹھو، میں محمد کے صدقے میں 21ویں صدی میں بھی جنت سے دسترخوان اتار دوں گا۔ شرط یہ ہے بختیار کاکی کی ماں کا کردار تو ادا کر دے۔ کوئی ماں تو ملے 21ویں صدی کے اندر جو اپنے بچے اپنے گود میں سلطان صلاح الدین کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو۔ کوئی ماں تو ملے سلطان ٹیپو کو اپنے گود میں پالنا چاہتی ہو۔ سلطان ٹیپو کی ماں کی صفت کو دیکھ، اس نے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آج کی ماؤں کی غیرت کہاں ہے؟ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔